اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستاں سجنا تے مترانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ویکھ رہے ہیں میرے ہاتھ دے اندر ایک کتاب ہے منہاج العابدین۔ اس کتاب دے مصنف ہیں حضرت امام غزالی، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب دا اردو ترجمہ مولانا محمد شریف نقشبندی انہوں نے کیتا ہے۔ شبیر برادر نے اردو بازار لاہور تو اس کتاب نو چھاپیا ہے اردو ترجمے نال۔ اہل تصوف دا راستہ حضرت نے تے اس کتاب دا عنوان ہی منہاج العابدین یعنی عبادت گزاراں دا راستہ یہ رکھا ہے۔ اس چ میں مختصر پیراگرافس اج پڑھاں گا تاکہ اہل تصوف اہل سلوک جتنے دوست ہیں انہاں تو دعا حاصل کر سکاں اور نوجوان نسل نو میں اس رستے تو اس منہاج تو اور اس منہج تو میں آگاہ کر سکاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 438 تے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں، میں نے غور کیا جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی تمام عمر اس خالق لم یزل کے راستے پہ چلتا رہتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس پر عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامات اور 40 خصلتیں ہیں۔ 20 اس دنیا میں ہیں اور 20 عقبہ میں ہیں۔ جو 20 اس دنیا میں ہیں ان میں پہلی کرامت اور پہلی خصلت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ امام صاحب نے تو یہاں لکھا ہے کہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور ثنا کہتے ہیں، یعنی اس بندے کی میرا مالک تعریف کرتا ہے اور میرا خالق فرماتا ہے کہ تو کتنا معزز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بندہ جس کی ثنا پروردگار عالم کرے اور خالق اس پہ احسان کرے، اور دوسری یہ ہے کہ پروردگار اس کی شکر گزاری پر خالق اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی خالق اس کی تعظیم سے مراد ہے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اس کی توقیر بلند کرتا ہے، خالق اس کی عزت بلند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تیرے جیسی عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے تو تو بڑا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، اور جس کی توقیر اور تعظیم خالق لم یزل کرے اس کا کیا رتبہ ہے۔ اور پھر اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اندازہ کرو اس کی کتنی عظمت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تیرے محلے کے امیر یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو جائے تو اس پہ کتنا فخر کرے گا اور کتنے مقامات پر ان سے اس محبت کا فائدہ اٹھائے گا۔ پھر سوچ کہ پروردگار عالم کی محبت کیسی ہوگی۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کار ساز ہو جاتا ہے، اس کے کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ اس کے رزق کا کفیل خالق تو ہے ہی، لیکن اس کے رزق غیب سے اس کو پہنچانا اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے اس کو وافر رزق عطا کرتا ہے۔
چھٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معین و مددگار ہو جاتا ہے. اس کا ہر دشمن اور ہر برائی کرنے والا اس کو جتنا روکتا رہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا معین و مددگار اللہ ہو جاتا ہے. ساتویں یہ ہے کہ اللہ اس کا انیس ہو جاتا ہے. وہ کسی بھی وحشت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا. نہ تبدل اور تغیر کا خوف اسے اس کے دل کو میلا کرتا ہے. آٹھویں چیز جو کرامت ہے وہ ہے نفس کی عزت. دنیا والوں اور دنیا داروں کی خدمت کی ذلت سے اللہ اسے بچا لیتا ہے، یعنی کسی دنیا دار کے وہ تابع نہیں رہتا، بلکہ وہ اس پہ رضامند ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں، چہ جائے کہ وہ ان کی خدمت کریں. نمی کرامت اور خصلت جو اسے عطا ہوتی ہے وہ ہمت کی بلندی اور اہل دنیا کی گندگی اور آلودگی سے اس کا دل بالا اور اولا ہو جاتا ہے، اور اس کے کھیل تماشا اور خرافات کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا. 10ویں دل کا غنا، کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے خود زیادہ غنی ہو جاتا ہے. ہمیشہ پاکیزہ نفس فراخ سینہ رہتا ہے، یا اسے کوئی حادثہ یا گھبراہٹ نہیں لاتا، کوئی حادثہ اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں لاتا، نہ کوئی چیز گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے. اور چونکہ یہ درگاہ غوثیہ ہے تو 11ویں والے کا صدقہ، 11ویں کرامت، اس کا دل نور بن جاتا ہے. وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور رازوں سے اور اس کی حکمتوں سے مطلع ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے لیے وہ آسانی سے وہ ساری چیزیں اس پہ عیاں ہونے لگتی ہیں. یہ 20 نکات ہیں اس کے. آج ہم نے 11 نکات پہ، 11 کرامات پہ بات کی. یہ وہ شعبہ ہے جس شعبے کی طرف میں چاہتا ہوں آج کی ینگ جنریشن، اس ماحول کا بھٹکا ہوا نوجوان، وہ اس شعبے کی طرف راغب ہو، اس شعبے کی طرف توجہ کرے، پھر اسے پتہ چلے کہ اہل تصوف کا کیا راستہ ہے. دور بیٹھ کر اس کو کسی اور اینگل سے دیکھنا یہ بڑا آسان ہے. اس کو قریب جا کر اس کے پہلو بہ پہلو ہر چیز کا جہت بہ جہت مطالعہ کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کے لیے وقت دینا، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز 100 سالہ طاعت پہ رہا. اللہ کے ولی کی ایک گھڑی کی سنگت 100 سال کی بے رہا عبادت سے بہتر ہے. اپنے دل میں، اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں یہ چیزیں ٹٹولیں کہ کہاں پہ اللہ کے ولی، کہاں پہ وہ نیک صفت لوگ جو آج اس خرافات بھرے ماحول سے دور کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، اور خود اپنے آخرت کا جو سامان ہے، اپنی قبر کا جو سامان ہے، وہ اس سنگت سے وہ تیار کریں، تاکہ اللہ رب العزت کہ جو فضل اور کرم ان پہ بے انتہا برس رہے ہیں، ان میں سے آپ کو، ہمیں سب کو حصہ مل سکے. یہ کوئی لاوارث لوگوں کا شعبہ نہیں، یہ بلند قامت ہستیاں ہیں. ان کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے. یہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہیں لوگ. یہ خود تنہا ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن ہوتے ہیں. ان کا بظاہر دیکھنے میں دامن اور جیب خالی ہوتی ہے، لیکن خالق نے ان کے تصرف میں پوری کونین کے خزانے رکھے ہیں. تو ہمارا مشن، ہمارا مقصد، خاص کر درگاہ غوثیہ کھچنیاں شریف کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلو ہیں ان کو آپ سب پہ آشکار کیا جائے، آپ پہ ظاہر کیا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. تو آئیں ہمارے اس مشن کا حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.